بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب طریقت، امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے اور آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے وہ ساتھی جو کہ لطیفہ سر کو طے کر چکے ہیں، اور اب ان کا لطیفہ خفی شروع ہونے والا ہے، اور اب ہم بغیر کسی رکاوٹ کے لطیفہ خفی کے معاملات کی طرف آتے ہیں، تاکہ آج ہم لطیفہ خفی کے معاملات کو آپ کو بتا دیں اور کل باقاعدہ جمعرات والے دن سے لطیفہ خفی کا آغاز ہو جائے۔ اس سے پہلے چھوٹی سی انسٹرکشن، جو نئے لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ اگر آپ بھی اس سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے میں کچھ گروپس بنا کے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اگر آپ سبق نمبر 1 سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ گروپس جوائن کر لیں گے۔ ہم آپ کو اس میں ذکر کا طریقہ کار اور ذکر کو کیسے شروع کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے۔ آج کوشش کروں گا اس ویڈیو کے آخر میں بھی دوبارہ تھوڑا سا ذکر کا طریقہ کار آپ کو سمجھا دیا جائے۔ تو اب ہم بغیر اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے لطیفہ خفی۔ لطیفہ خفی ہمارے پاس چوتھا لطیفہ ہے، جو کہ انسان کی روح کے اوپر کا معاملہ ہے، جہاں سے اللہ کا نور انسان کی روح کے معاملات کو مزید کھولتا ہے اور انسان جو ہے اللہ کی قربتوں کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو لطیفہ خفی کا جو مقام ہے، وہ لطیفہ خفی کا مقام لطیفہ سر کے مقام کے بالکل سامنے، لیکن آپ کی دائیں طرف اس مقام پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم لطیفہ قلب کی بات کریں تو وہ پستان سے تقریباً 2 انگلیاں نیچے اور تقریباً 2 انگلیاں اس سائیڈ کے اوپر، یعنی کہ بائیں سائیڈ پہ یہ لطیفہ قلب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دائیں پاس یہ ہمارا بایاں حصہ ہے، بایاں حصہ، اور یہ ہمارا دایاں حصہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ویڈیو میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ بایاں اور دایاں سائیڈ کون سی ہے۔ تو یہ دائیں سائیڈ کے اوپر لطیفہ روح ہوتا ہے آپ کا، یہ 2 انگلیاں نیچے اور تقریباً 2 انگلیاں اس سائیڈ کے اوپر۔ تو یہ ہمارے پاس اب اسی طریقے سے لطیفہ سر جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے بائیں پستان سے، بائیں پستان اسی سائیڈ سے تقریباً 2-3 انگلیاں اس سائیڈ پہ، اور یہ جو لطیفہ خفی ہے یہ آپ دائیں سائیڈ سے اس سائیڈ کے اوپر تقریباً 2-3 انگلیاں یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ تقریباً آپ کپڑے پہنتے ہیں اس میں جو درمیان میں آپ کی وہ بنائی جاتی ہے جس میں بٹن ہوتے ہیں، اس سے بالکل یہ ان معاملات سے بالکل، یعنی کہ آپ کے وسط سینہ کے بالکل ساتھ کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب اس لطیفہ خفی کے اندر، لطیفہ خفی کی پہلے بیماریاں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں، اور پھر ان کے دور ہونے سے انسان کے معاملات کیسے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو وابستہ بیماریاں ہیں لطیفہ خفی کے ساتھ، وہ ہے جناب حسد اور کینہ اور غیبت۔ اچھا، یہ غیبت کا تذکرہ میں اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں آپ کو۔ حسد کیا ہے؟ حسد یا حسد جو بھی، یا کینہ، یہ جو پہلی چیز ہوتی ہے نا، کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ چیز خیال کرنا کہ یہ چیز وہاں سے چھین لی جائے اور آپ کو مل جائے، یہ ہوتا ہے حسد۔ اور اس کے بعد کینہ کیا ہے کہ خام خواہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس سے کڑنا، دل ہی دل میں اس سے خود بخود ایک عجیب سا بغض کریٹ ہو جانا، یہ کینہ ہوتا ہے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب آپ فنائیت کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات کھلتے ہیں نا انسان کے اوپر، تو ایک عجیب و غریب سی آپ کے اوپر کیفیت سی آتی ہے۔ اس عجیب و غریب کیفیت کی بدولت انسان ماورائے عقل چلا جاتا ہے، سکر کے معاملات اس پہ کھل جاتے ہیں، اور ان سکر کے معاملات کی وجہ سے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس کو ہم غیبت کہتے ہیں، اس کو غیبت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جب آپ لطیفہ خفی کو صحیح احسن
انداز میں طے کر لیتے ہیں تو جو ہمارا معاملہ سب سے پہلے درست ہوتا ہے، حسد اور کینہ اور غیبت یہ دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس حسد اور کینہ اور غیبت کے متعلق بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب آپ ان چیزوں کے مسافر ہیں، آپ اس راہ کے مسافر ہیں، اس راہ کو سمجھنے والے ہیں۔ تو اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان معاملات کے اندر آیا ہوتا ہے نا، جب آپ ان معاملات کو طے کر رہے ہوتے ہیں، ان معاملات کو طے کرتے ہوئے کیا معاملہ انسان پہ کھلتا ہے کہ جو شخص آپ کو جن لوگوں کی وجہ سے، جن اللہ والوں کی وجہ سے آپ کو یہ معاملات مل رہے ہوتے ہیں، آپ کا نفس آپ کو خود بخود ان کے ساتھ حسد اور کینہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ نہیں کرے گا، وہاں پہ اس میں سے نکل آئیں گے تو کم از کم ان کے ساتھ جڑے لوگ جو آپ کے پیر بھائی ہوں گے یا اسی طرح کے سفر میں وہ بھی اس سفر کو طے کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ضرور در ضرور وہ آپ کا حسد اور کینہ کا معاملہ شروع کر دے گا، اور یہ معاملہ جب شروع ہوگا تو آپ اپنے معاملات سے نکل جائیں گے، اور یہ آپ کو اندر ہی اندر، کبھی آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ حسد اور کینہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب آپ ان معاملات میں آئیں گے تو ضرور در ضرور آپ ان چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے یا بغض کے اندر آ جائیں گے۔ اچھا، ایک اور بھی اس کے اندر نا ایک بہت عجیب و غریب معاملہ سالک کے اوپر کھلتا ہے، اور وہ اکثر میں نے لوگوں کو، اور یہ دیکھیں آپ جب بھی لطیفہ قلب پہ آتے ہیں نا، تو جب انسان لطیفہ قلب کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو لطیفہ قلب کے ذکر کے ساتھ ہی اس کے اوپر یہ معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب نفس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ حکمرانی کرے گا، یہ میری حکمرانی یہاں سے ٹوٹ گئی، اب وہ ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا میں ایک اور بھی آپ کو معاملہ سمجھاؤں کہ حسد اور کینہ اور یہ غیبت کے معاملات کس سالک پہ کھلتے ہیں؟ اس سالک پہ بھی کھلتے ہیں جو جمپنگ کرتا ہے۔ جمپنگ کیا ہے؟ یعنی کہ اب وہ کسی شیخ سے جڑا ہے، کسی اللہ والے سے جڑا ہے، یا کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ میں ہے، کہیں سے سیکھ رہا ہے، وہ اس سے اگلی بارگاہ میں جمپ کرنے، جہاں سے وہ سیکھ رہا تھا نا وہاں جمپنگ کرنے کی کوشش کرے گا، وہاں سے، اور اس معاملے کا کمپیریزن کرنا شروع کر دے گا، ان دونوں کے معاملات کو کمپیئر کرے گا اور اس طرف جھکاؤ دکھائے گا ایک طرف، اور ان کے معاملات کو، یعنی کہ ایک شیخ ہے، کسی کا شیخ ہے، اس شیخ کا بھی شیخ زندہ ہے تو وہ شیخ کے بجائے اس کے شیخ میں زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کر دے گا اور اس کی ذات کو ہی زیادہ وہ پریفرنس دے گا اور اپنے شیخ کو، تو وہ یہ بھی معاملہ اصل میں یہ بھی حجاب ہوتا ہے، کیونکہ اب جب آپ کسی اللہ والے کو آپ اپنا مرشد بنا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو اصل میں اللہ کا نور آپ کو اس ایک شبیہ کے تھرو مل رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس سے ہٹتے ہیں تو یہ ایک طرح کا حجاب ہے۔ چلیں، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا، اور یہ جو لطیفہ ہے، لطیفہ خفی، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اور اس کا جو رنگ ہوتا ہے اس خفی، اچھا یہ رنگ آپ کو بعض اوقات زیادہ لوگ اسی رنگ کی کیفیت میں کھو جاتے ہیں، بھائی یہ رنگ آپ کو نظر نہیں آتے، یہ اللہ والے آپ کی کیفیت سے جان لیتے ہیں، آپ کے چہرے کے رنگ سے۔ اس کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، یہ بالکل سیاہ کلر ہوتا ہے، اور یہ سالک کے چہرے سے جو ہے، وہ سالک کا جو مرشد ہوتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو جان لیتا ہے کہ یہ کون سے لطیفہ میں چل رہا ہے۔ اچھا، اب یہ آپ کو میں تھوڑا سا دوبارہ، اچھا ایک اور بھی چیز بتا دوں، اب یہ اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کو میں نے ابھی پچھلا لیکچر عالم برزخ کے اوپر دیا تھا، تو اس میں کیا چیز تھی کہ آپ اصل میں اس عالم میں ناسوت سے نکل رہے ہیں، جس کا قلب طے ہوا تو اس کا عالم ملکوت طے ہو گیا، جس کا روح طے ہو گیا اس کا عالم جبروت طے ہو گیا، جس کا سر طے ہو گیا اس کا عالم لاہوت طے ہو گیا، جس کا خفی کے معاملات میں آیا تو اب وہ عالم یاہوت کے اندر ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، جو عام شریعت کے اوپر عمل پیرا لوگ ہیں اور شریعت کو بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، ان کو حضور پاک کی دیدار بھی نصیب ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر، لیکن یہ چیز یاد رکھی جائے کہ حضور کی کوئی ایک کچہری نہیں ہے، حضور کی آپ کو کیا کہا جاتا ہے، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت، ہر ایک لیول عالمین کے اوپر آپ کا
عجیب و غریب معاملہ سالک کے ساتھ ہوتا ہے، اور جتنا اوپر چلتے جائیں گے اتنا ہی قرب کے معاملات۔ اب ایک سالک ہے، وہ چاہتا اصل میں حضور کی انتہائی قربت ہے، لیکن وہ شریعت کے ابھی وہ بالکل لویسٹ لیول پہ ہے، تو اس کو حضور پاک کا ویسا معاملہ ملے گا ہی نہیں، وہ چاہے گا بھی تو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی طلب اور اس کی روح کی طلب قرب والی مجلس ہے حضور پاک کی۔ تو یہ اصل میں یہ جو لطائف کا طے کرنا ہوتا ہے، یہ روح کے حجابات ہٹتے ہیں اور روح کی رسائی اس لیول تک ہوتی ہے جہاں پر اس کو حضور کی مجلس ملنی ہوتی ہے، اس کو جو حضوری ملنی ہوتی ہے۔ حضوری بھی اب جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی ہے نا، اب عام اس کے اندر وہ عارف ہے، پھر معارف ہوتا ہے، پھر عاشق ہوتا ہے، پھر محبوب بھی ہوتا ہے، تو بہت ہی اعلیٰ معاملات کھلتے ہیں۔ اب جو محبوب ہوتے ہیں ان کا معاملہ بالکل اور ہوتا ہے، اور جو عاشق ہوتے ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ پر یہ ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں ذرا صرف تھوڑا سا میں نے سمجھانا اس لیے مقصود تھا کہ اب جب یہ لطائف آپ طے کرتے ہیں تو آپ کی روح اتنی بالیدہ ہو جاتی ہے، جو لطیفہ خفی، اچھا یہ چیزیں، اچھا یہ بھی سمجھی جائے، یہ بہت جب خفی پہ ہے نا تو سالک کے اوپر بہت عجیب و غریب جو ہے نا وہ حال طاری ہو سکتا ہے۔ یہ اس کو فنا در فنا کہتے ہیں، یہ فنا در فنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ جو اب جس کا صحیح قلب طے ہو، جس کا روح صحیح طے ہو، جس کا سر صحیح طے ہو، اور پھر وہ خفی میں آئے تو اس کے اوپر اتنے عجیب و غریب احوال طے ہو سکتے ہیں، معاملات کھل سکتے ہیں، کیونکہ اب جو لطیفہ سر والا، جس کا صحیح لطیفہ سر طے ہوا، اس کو کشف القبور اور جو ہے وہ اور بہت سارے معاملات اس کے اوپر کھل گئے، اور وہ اس کی روح کی ٹریولنگ ہو گئی، وہ اولیاء اعظام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس طریقے سے روحانی باطنی طور پر بھی، اور بہت زیادہ حضور کی حضوری میں ہے، بے پناہ اس کے اوپر معاملات ہیں لطیفہ سر، وہ عالم روا کے اندر کبھی اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ واقعی حقیقت میں ہی اس عالم میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لطیفہ سر میں کھل رہی ہیں، لیکن اب یہ ضروری نہیں کہ آپ پر یہ کھلی ہیں، کیوں؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ چیزیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سالک پہ یہ عمل کھلے۔ یہ جو معاملہ کھلنا ہے وہ آپ کی استعداد کے مطابق کھلنا ہے۔ جب اللہ، اگر آپ کا یہ طے ہو گیا نا لطیفہ سے، تو مطلب یہ چیزیں آپ کی رکھ دی گئیں، آپ کے لیے سیو کر کے رکھ دی گئیں، جب وقت آئے گا تو ضرور آپ کے اوپر وہ چیزیں کھول دی جائیں گی۔ اب لطیفہ خفی ہے، اس کے عجیب و غریب احوال ہیں، ہو سکتا ہے اس کو سالک کو ذکر کرتے ہوئے ایسا لگے کہ اس کا جو جسم ہے وہ پوری کائنات جتنا بڑا ہو گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو سالکین ہوتے ہیں ان کو تقدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو لوح محفوظ ہے، جو تقدیر ہے، اس تک رسائی دے دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، خود بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ پھر وہ اس کو لوح محفوظ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب لوح کیا، اب یہ کیا کون سی تقدیر ہوتی ہے؟ اچھا تقدیریں بھی اب نا 3 طرح کی تقدیریں ہوتی ہیں، تھوڑا سا ہلکا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اب یہ کون سی تقدیر تک آپ کہیں گے کہ یہ کون سی لوح محفوظ، اور وہ عجیب و غریب لوگ کوسچننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو تقدیر اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 3 طرح کی ہے۔ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی کسی کو بھی اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اس کے اوپر رسائی نہیں ہے۔ پھر ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، اولیاء اعظام کو بھی اس تک رسائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کے احوال کھولتے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے اولیاء، ہر ایک بندے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر ایک ہوتی ہے تقدیر معلق با معرم، وہ درمیانی ہے، یعنی کہ جس طریقے سے مبرم تو اللہ کی ہے، تقدیر معلق اولیاء اعظام کی ہے، تقدیر معلق با معرم جو ہے وہ اس سے ہائیسٹ پیک کے عشاق اور محبوب لیول کے جو اولیاء ہیں، یا پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تو لازماً اس تک، اس کی ہائیسٹ پیک تک ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ عاشق اور محبوب لوگوں کی بھی برکیف ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے اس میں بتانا کہ یہ اصل میں جو خفی ہے، جب یہ طے ہوتا ہے یا طے کر رہے ہوتے ہیں تو سالک کے اوپر یہ جسم کا محیط ہونا، یا جسم کا بہت عجیب و غریب طریقے سے ذکر کرنا، اور بہت اور بھی ہیں کہ بعض اوقات جو یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ جسم عجیب و غریب پھیل کر وہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بے پناہ اس طرح کی کیفیات ہیں۔ ہر سالک پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی
استعداد. اب ہو سکتا ہے ایک شخص، اب ہر شخص کہے کہ مجھ پہ بھی یہ کھلنی چاہیے یہ چیزیں، اگر ہو سکتا ہے آپ پھر تھوڑی سی بھی کھل جائے اور آپ اس چیز کو برداشت نہ کرتے ہوئے غبیت کے اندر آئیں اور اپنے ہوش و حواس سے ہی چلے جائیں، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اللہ آپ کی روح کی استعداد کے مطابق ہی چیزیں آپ پہ کھولتا ہے. لہٰذا اس چیز کو نہیں سوچنا کہ یہ چیز مجھ پہ کھلی، یہ چیز نہیں کھلی. تو یہ جب آپ کا لطیفہ خفی طے ہوگا، حسد جو کہ آپ کو لے دے جاتا ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ ایسی وادی ہے جو اس کے اندر آگے پھنسانا جو بس گیا، یہ بہت ہی خطرناک وادی ہے. اس کا جو ڈسا ہے وہ پھر پانی بھی نہیں مانگتا اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو کے جو ہے وہ گناہوں کی وادی میں دوبارہ چلا جاتا ہے. لہٰذا کم از کم آپ کو اپنی ذات کو یہ سمجھا کے رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو لویس رکھیں، کسی سے حسد نہ کریں. رشک کرنا چاہیے، رشک کسی کی اچھی بات دیکھیں تو مالک اس کو بھی اور دے اور مجھے بھی دے. پر کیف یہ انسان جب آپ اس چیز صحیح طریقے سے ذکر کرتے ہیں تو یہ چیز انشاءاللہ تعالی انسان کے اندر سے ختم ہوتی جاتی ہے. تو اس کے کیا ہے؟ عجیب و غریب احوال، اور یہ ہے فنا در فنا. اب لاہوت میں انسان فنائیت میں تھا، انسان فنا ہو رہا تھا، لیکن اب اس کو ویسے معاملات نہیں تھے. اب جب لطیفہ خفی کے اندر وہ پہنچتا ہے تو اس کی فنا در فنا ہوتی ہے، اور یہ وحدت کے معاملات کے اندر انسان آتا ہے. اور جس طریقے سے سلطان صاحب نے بھی کہا نا، وہ کسی اور بزرگ کا شاعر ہے کہ جائیں ہک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مدلاؤں، علم کلام نہ یاد رہے گئے و کال مکالوں. کہ وہ پھر اس وحدت کے اندر آتا ہے کہ جہاں علم کلام کی اس کو ضرورت ہے، وہ بڑی خاموش ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا فنائیت میں اصل میں زیادہ خاموشی ہے، یہ خاموشی کے معاملات ہیں آپ کو ارد گرد. اچھا، اب یہ ساری باتیں اس کا آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. اس کا ذکر کا طریقہ کار تو اب کافی آپ جان چکے ہیں، پھر بھی بتا دیتا ہوں دوبارہ تھوڑا سا. یہاں سے آپ نے تصور میں جہاں سے آپ نے اللہ اٹھانا ہے اپنے ناف سے، یعنی کہ نفس کے پاؤں سے اٹھا کر اس کو یہاں تک لے کر آنا ہے. یہ یہاں سے لے کر جائیں گے ایسے اوپر کی طرف یہاں تک، اور پھر اس کو آپ نے نیچے لیتے آنا ہے اور آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر، اب آپ کی ہٹنگ پوائنٹ یہ والا ہوگا. اس کو لطیفہ خفی کا لطیفہ خفی کا یہ والا آپ کا پوائنٹ ہوگا. اب آپ کی مین ہٹ جو پوائنٹ آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے. اچھا، اب اس کے اندر پچھلی دفعہ بھی یہ چیز ذرا تھوڑی سی مجھ سے رہ گئی تھی، میں آپ کو یہ بڑے احسن انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بات میری سمجھیے گا. اب یہ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا، لطیفہ قلب. اس کے بعد لطیفہ روح بھی طے ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جناب. اب آپ کا لطیفہ سر بھی طے ہو چکا ہے. اب جب آپ اللہ یہاں سے اٹھائیں گے نا، اللہ پاؤں سے، نفس کے پاؤں سے اٹھا کر یہاں تک ہے، یہ تصور میں ہے. ہلکا سا سر جھکایا آپ نے لطیفہ خفی کی طرف، اور اللہ اٹھایا، ناک سے سانس لی اور اس کو یہاں تک لے کے پھر ناک سے سانس چھوڑتے ہوئے یہاں پر آپ نے ہٹ کیا. اچھا، اب آپ نے جب یہ جو ہٹنگ کرنی ہے نا، یہاں پہ آ کے آپ کے اس پوائنٹ کے اوپر آپ اس کو ہٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے جو سب سے مین چیز یاد رکھنی ہے، جب یہاں پہ آپ کا پوائنٹ ہٹ ہو رہا ہے نا، جہاں اس بات کو بڑا احسن انداز میں یاد رکھنا ہے کہ یہ ہٹنگ پوائنٹ، یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ یہاں سے نور آ رہا ہے، یہ لطیفہ قلب سے آ رہا ہے. یہ لطیفہ روح کے اندر پہلے جاتا ہے، پھر لطیفہ روح سے یہاں سے ہوتا ہوا یہ لطیفہ سر کے اندر آ جاتا ہے. اب لطیفہ سر سے ہوتا ہوا یہ اس خفی کے پوائنٹ کے اندر پہنچا. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے یہ سارے پوائنٹ اصل میں آپس میں مکس ہو رہے ہیں. اب آپ جب لطیفہ خفی پہ ہٹ کریں گے نا، آپ کو یہاں پر بھی ہٹنگ تھوڑا سا فیل ہونا چاہیے، آپ کو لطیفہ قلب پہ بھی تھوڑا معاملہ فیل ہونا چاہیے، لطیفہ روح پہ بھی تھوڑی ضرب محسوس ہونی چاہیے، لطیفہ سر پہ بھی محسوس ہونی چاہیے، اور لطیفہ خفی تو آپ کا اصل اوریجنل پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ اس پوائنٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے ان پوائنٹس کے اوپر بھی آپ کے ان پوائنٹس پہ بھی تھوڑا ہٹ ہونا چاہیے. اگر ان پوائنٹس پہ ہٹ نہیں ہوگا تو آپ کا وہ صحیح طریقے سے جب آپ لطیفہ خفی پہ ضرب لگا رہے ہوں تو آپ کو لطیفہ قلب، روح، سر، ان تمام پر ہی آپ کو ضرب محسوس ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی تو تھوڑی دیر ان کے اوپر ہلکا سا ذکر کر لیا کریں. اچھا، اب یہ ہمارے معاملات طے ہو گئے. میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دیں. یہ یاد رکھا جائے، جو ذکر اللہ آپ کرتے ہیں، جو آپ ذکر کرتے ہیں،
اس ذکر کی جو سب سے اہم اور احسن بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو وقت مقرر کرتے ہیں کوشش کریں کہ اسی وقت کے اوپر ذکر ہو، کسی مجبوری کی حالت میں آگے پیچھے ہو جائے، اور اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو ابھی یہ 40 دن ذکر کرتے ہیں اس میں گیپ زیادہ نہ ہو، بہت مجبوری کی حالت ہے تو انسان کے ساتھ اللہ نے نماز میں بھی معافی دی ہے تو اب ذکر میں تو ایسی نہیں ہو سکتی، پر کیا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے معاملات نہ ہوں جس میں آپ جو ہے ذکر کو چھوڑیں۔ لہٰذا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ چیزیں یہاں قلب سے شروع ہوئی، یہ معاملہ آپ کا قلب سے روح کی طرف جاتا ہے، روح سے آپ کا سر کی طرف آتا ہے، اور سر سے آپ کا پھر خفی کے اندر آ جاتا ہے، تو یہاں تک آپ کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھا جائے، یہ آپ جو یہ ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں نا، یہ جو اللہ والوں کا یہ جو علم ہے، یہ علم آپ تک پہنچ گیا۔ یہ بہت سارے لوگ شاید اس کو جانتے بھی ہوں گے، کتابوں میں بھی لکھا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، اس کا جو اصل مقصود ہے وہ مرشد کی فیض اور نگاہ سے ملتا ہے۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ ہر کوئی اللہ کی ہم نشینی چاہتا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی حضوری میں جانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر تو اللہ کی حضوری میں آنا چاہتا ہے نا، تو یاد رکھ کہ تو پھر اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کی محفل میں آ، ان کی صحبت میں آ۔ یہ جو نعمت ہے نا، یہ جو اس کا چلنا ہے، یہ جو اس کے اندر آنے والا فیض ہے، اس کا تعلق اصل میں اللہ کے اولیاء کا ایک نگاہ محبت کا بھر کے دیکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب سے ہی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ کوشش کی جائے ادب سے اس معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو خود سے کرنے کی، اکیلے کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمارے ساتھ جڑ کے کریں اس کو۔ ہمارے ساتھ میں نے اب آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی ہم نے گروپس میں بنا کے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا، ضرور ان گروپس کو جوائن کریں، وہاں ہم آپ کو سبق پہلا دے دیں گے، اور آپ کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہمیں پھر وائس کر کے ہمیں بتا دیں گے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے ذکر کی، اس میں سارے معاملات انشاءاللہ بتا دیے جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں گے پھر ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے، اور آپ یہ ایک ڈیوریشن ہے 40 دن کا، آپ اس میں ذکر کریں گے، انشاءاللہ برکت میرے اللہ نے ڈالنی ہے، اور آپ اللہ والوں کی صحبت میں آ کے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو ضرور اس کا فیض دے گا، اور آپ ان چیزوں کو احسن انداز میں طے کریں گے۔ تو یہ اس میں جو اہم بات میں پھر وہ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی وہ رہ گئی تھی۔ آپ جب لطیفہ خفی پہ ذکر ہو کی ضرب جب لگائیں گے، یہاں پہ ہو کی ضرب جب لگاتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ہو کی ضرب جو آ رہی ہے، وہ ہو کی ضرب آپ کے اصل میں قلب سے شروع ہوتی ہوئی آپ کی روح میں آئی، روح سے آپ کی سر کے اندر گئی، اور پھر سر سے خفی میں آ رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ اس ہو کی ضرب کو اپنے تمام جو پچھلے طے شدہ لطائف ہیں ان پہ فیل کریں، اور ان کو اگر نہیں بھی ہو رہے تو فیل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ اگر آپ اس لطیفہ کو طے کریں اور پچھلے لطائف کے اوپر آپ کی گرد جمتی جائے گی تو وہ پھر دوبارہ سے آپ کا نفس وہاں سے آپ کے اوپر حملے شروع کر دے گا، کبھی غفلت کے معاملات بڑھا دے گا، کبھی غصے کے معاملات کو بڑھا دے گا، کبھی آپ کے جو ہے لالچ کے معاملات بڑھا دے گا۔ تو پھر اسی طریقے سے لہٰذا ان کو آپ نے احسن انداز میں طے کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کی کامل برکتیں دے، اور آپ کو اس میں جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تک وہ علم پہنچے، اور آپ ان چیزوں کو طے کر کے ایک اچھے انسان، یہ اصل میں اچھا انسان بننا ہے۔ جب آپ کے سینے میں سے یہ بیماریاں نکل جاتی ہیں نا، یہ شہوت، غصہ، لالچ، کینہ، تو آپ ایک اچھے انسان ہوتے ہیں۔ اچھا انسان ہی اللہ کی قربت پاتا ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب ان معاملات میں آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ان معاملات میں لے آئے، خود بھی اس کو کرنے کی کوشش کریں، اپنے احباب کو بھی دعوت دیں، اپنے دوستوں کو بھی، کیونکہ اگر آپ برزخ میں ایک اچھا مقام پا گئے، آپ اس یہ تو کیونکہ عالم شہادت میں ہے نا، آپ ایک عالم ناسوت میں، تو عالم مثال جو آپ خوابوں میں دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک عالم برزخ ہے، وہ عالم مثال آپ کو مثالی طور پر ایک جسم، اسی طریقے سے جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ نے جتنا کچھ طے کیا ہے اتنا ہی آپ کے آگے کے معاملات ہوں گے۔ تو جب آپ عالم میں برزخ میں ہوں گے تو آپ اگر بہت اچھے معاملات میں ہیں تو آپ کم از کم اپنے ساتھ والوں کے لیے بھی وہی چیز سوچیں نا۔ اچھا دوست، اچھا ساتھی وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ والوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ تو جو چیز خود اچھی طے کر رہے ہیں دوسروں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی
بھی سمجھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان تمام باتوں کو احسن انداز میں سمجھنے اور ان کے معاملات کو صحیح طریقے سے اپنے اوپر عمل کرانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔